لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال في موضع آخر ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. محترم و معزز اساتذہ جامعہ، عزیز طلبہ و طالبات، ہفتہ واری علمی محاضرے کی یہ چوتھی مجلس ہے. آج ماہ محرم الحرام 1443 ہجری چوتھی تاریخ ہے اور یہ اس کا پہلا عشرہ ہے جو ہمارے سروں پر سایہ پڑا. اسی مناسبت سے آج کے علمی محاضرے کا موضوع ہے حادثہ کربلا، ایک سبائی سازش. عزیز طلبہ، آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوٹوں سے اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کرے. دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والوں کا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے. ہم اور آپ پہلے ان دونوں آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد میں اس موضوع کو یہ کے بعد دیگرے سننے کی کوشش کریں. ہم اور آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں 5 پیغمبر ایسے رہے ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا. کتنے؟ 5. کوئی بچہ ہے جو بتا سکتا ہے کہ کتنے کون کون ہے؟ ترتیب سے کیجیے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل بڑے ہیں، اسحاق چھوٹے ہیں. اسماعیل کی بشارت پہلے ہوئی اور اسحاق کی بشارت بعد میں ہوئی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے.
ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی اسرائیل کہا جاتا ہے، بعض کتابوں کے حوالے کے یہ روشنی ہے، اور ان کی پوری نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، جنہیں ہم آج یہود کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یہود یہ ایک ایسی قوم ہے جو ابتدا ہی سے شدت پسندی اور انتہائی سفاک واقع ہوئی ہے۔ ان کی پوری تاریخ قتل انسانیت سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے نہ صرف عام انسانوں کو قتل کیا اور تہہ تیغ کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی سازشیں رچی ہیں اور قتل کیا ہے۔ ان کی پوری تاریخ ہے قرآن مجید کے اندر۔ جب آپ اس کی آیات کو پڑھیں گے اور ان کی اس کی آیات کے اوپر تدبر اور تفکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کئی ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یعقوب کے بیٹے، ان کے خلاف ان کے بھائیوں نے سب سے پہلی سازش رچی اور ان کو لے جا کر کے کہیں کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد میں پھر شام کو اپنے والد محترم کے پاس روتے ہوئے مگر بچ کا آنسو بہاتے ہوئے آئے، اور اس کے بعد میں منگھڑ کہانی پیش کی تاکہ یہ دیکھیے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ کپڑا ان کا ہے، خون کے اندر لطپت ہے، اور اس کے بعد میں پھر اپنے باپ کے سامنے انہوں نے یہ باتیں رکھی۔ یہ ان کے قتل کی پہلی سازش تھی۔ کیا خود ماتم کرتے رہے اور آ کر کے اپنے باپ کے سامنے اس کا عذر بھی پیش کیا۔ یہ ان کی تاریخ کی سب سے پہلی گھٹنا تھی اور سب سے پہلا واقعہ تھا جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف کی۔ اور سورہ یوسف اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کے مکاری کا اور ان کی چال چلن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن میں ان یہودیوں کے ہاتھوں سے جن انبیاء کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے ان ناموں میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی نام، اور خود یہود کی تاریخی کتابوں اور ان کے سیاہ کارنامے میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو شاہ یہودا یوآس کے حکم سے عین ہیکل میں، ہیکل سلیمانی، عین ہیکل میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے قتل کیا جھوٹا الزام لگا کر کے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شہادت بھی انہیں کے ذریعے پیش آئی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے بنو اسرائیل کے تعلق سے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم روئے زمین پر 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلا جو فساد ہے ان کا توریت کے احکام کی مخالفت ہو۔ تفسیر چھٹی جماعت والے پڑھتے ہیں سورہ اعراف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے احکامات لے کر کے آئے
اور ان کے سامنے رکھا، کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے اس کے احکامات کو مانو، تو کیا کہا جب تک ہم اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں لیں گے، ہم ان سے بات نہیں کر لیں گے، ان سے گفتگو نہیں کر لیں گے، تب تک ہم کے احکامات کو نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلے مخالفت کیا توحید کے احکام کا، اور اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرا جو فساد ہے یہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قتل کا ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ کا جو الفاظ استعمال کہا، خاص طور سے امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یہ تو فساد ہے۔ اور اس کے بعد میں سورہ بقرہ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے علاوہ اور دیگر سورتوں کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دیا۔ آج بھی ان کے سولی کی تصویریں ان کے اپنے عبادت گاہوں کے اندر، ان کے اپنے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی کے اوپر چڑھ کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ناگہانی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور اس کے بعد ان کے اس قول کی تردید کی کہ نہ تو ان لوگوں نے قتل کیا ہے نہ سولی دی ہے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے اوپر معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا، وہ سمجھ نہیں سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کے سولے کی کرنے کے اوپر لٹکانے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے انہی کے شکل میں ایک دوسرا انسان بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھایا۔ اور وہ سمجھ نہیں سکے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے رہے ہیں۔ غلط یہ کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول کی باری آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں بھی ان لوگوں نے رچی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، 3 وجہ ہیں۔ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے، ستانے اور آپ کو قتل کرنے کی جو سازشیں کی ان لوگوں نے، اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو شدت پسندی، کہ وہ شدت پسند تھے، سفاک تھے، اس کی بنیاد پر ان کا طریقہ ہی تھا انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا اور دیگر لوگوں کو قتل کرنا۔ دوسری وجہ دشمنی کیا تھی؟ آپ بارہ سنتے آئے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، تمام نبیوں نے اس بات کی بشارت تھی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور تمام نبیوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دیکھو جب وہ آخری نبی آئے گا اور اس کا زمانہ پانا تو تم اس کی پیروی اور اس کی اتباع کرنا۔ یہودی اسی انتظار کے اندر بیٹھے تھے کہ آخری نبی جس طریقے سے حضرت یعقوب سے لے کر کے اور حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء آئے ان کے شام کے اندر آئے، ہماری اپنی نسل سے آئے، ایسے آخری نبی بھی ہماری نسل سے ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے معاملہ الٹ دیا، اور آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، جن کو حضرت ابراہیم نے لے جا کر کے مکہ کے اندر آباد کیا تھا، وہاں پر بسایا تھا۔ اب جب اسماعیل کی نسل سے آئے تو انہیں یہ چیز گوارا نہیں تھا، اور اسی دن سے نبی کے تعلق سے ان کے دل میں اور بھی زیادہ دشمنی پیدا ہوگی، اور آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے مختلف سازشیں کی گئی، عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی، اور کئی ایک راستے اختیار کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ شدت پسندی اور آپ سے دشمنی کیوں؟ کہ آخری نبی جس کی اتنی ساری فضیلتیں نبیوں نے بیان کی ہے، وہ آخری نبی آخر ہمارے اپنی نسل سے کیوں نہیں آیا؟
اسماعیل کی نسل سے کوئی آ گیا. اچھا ایک بات اور ذہن میں ہے کہ یہودی ذبیح اللہ حضرت یعقوب حضرت کس کو مانتے ہیں؟ اسحاق کو مانتے ہیں, اسماعیل کو نہیں مانتے ہیں. ان کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے اب باقاعدہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ذبیح اللہ کون ہے؟ اسحاق ہے, اسماعیل نہیں. اور اسماعیل کو مانتے بھی نہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے, اس لیے ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی. اور انہوں نے کیا کیا, کبھی تو زہر دے کر کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, عورت کے ذریعہ, یہودیہ عورت کے ذریعہ کھانے میں زہر ملوا کر کے اور آپ کے سامنے پیش کیا. بعد میں جب اسے پکڑ کر کے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے یہ کام کیوں کیا, تو کیا جواب دیا تھا کہ میں آپ کو مار ڈالنا چاہتی تھی. اس کو تیار کیا گیا تھا باقاعدہ کہ تم کھانا پکاؤ, اللہ کے رسول کی دعوت دو. اللہ کے رسول اس کی دعوت کی پر گئے اور اس کے بعد اس نے زہر ملا کر کے اس کو دے دیا. آپ کے ایک ساتھی بشر بن برا نامی جو صحابی تھے, انہوں نے اس کو چکھ لیا اور چکھنے کی بنیاد پر ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, لیکن اس کا اثر آخری وقت تک آپ کے جسم کے اندر باقی رہا. یہ پہلی کوشش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. اور اس کے بعد پھر نبی کے اوپر پتھر پھینک کر کے مارنے کی کوشش کی گئی. آئے بلا کر کے لے گئے, کہا کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے, اس کے فیصل بن جائیے. گئے اور اس کے بعد پھر ایک آدمی کو چھت کے اوپر بٹھا کے رکھا تھا کہ جیسے یہاں بیٹھیں گے اوپر سے پتھر گرا دینا, اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے آپ کو باخبر کر دیا اور آپ بچ گئے. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب آپ واپس آ رہے تھے تو ایک آدمی نے تلوار سوچ لی تھی, آپ کی آنکھ لگ گئی, اتنے میں آیا تلوار اٹھا لی اور اس کے بعد میں آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ سارے مواقع اختیار کرتے رہے, چنتے رہے, تلاش کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے, لیکن ان کا بس نہیں چلا اور وہ آپ کو کسی طرح کی ویزا نہیں دے سکے. اور اس کے بعد میں اس کا بدلہ غزوہ خندق کے موقع پر لینے کے لیے مشرکین مکہ, کفار مکہ کے ساتھ مل کر کے لڑائیاں لڑی. اس موقع کے اوپر ساری جماعتیں جو تھی اسلام کے خلاف وہ ساری کی ساری اکٹھے ہو گئے. مشرکین, منافقین اور اس طریقے سے یہود سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. اسی لیے اس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے, غزوہ خندق کو. لیکن وہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کو شکست دی. اور اس کے بعد میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خون بہانے کے بعد جو مقدس گروہ تھا, اب ان کے سامنے صحابہ کرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہودی کامیاب تو نہیں ہو سکے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو اپناتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ پھیرا. مقصد کیا تھا کہ آپ کی ذات کے ذریعہ جو دین دنیا کے اندر پھیل رہا ہے, جو توحید دنیا کے اندر پھیل رہی ہے, اس کی تعلیمات پھیل رہی ہیں, صحابہ کرام کے ذریعے ہی وہ ہم تک پہنچی ہے. تو جب جہاں سے وہ نکلی ہے اور جو اس کی جڑ ہے, جب اسی جڑ کو ختم کر دیا جائے گا تو ایسی صورت میں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس لیے ان لوگوں نے صحابہ کرام کو قتل کرنے کی کوشش کی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ان لوگوں نے زہر سے حملہ کیا, زہر دیا گیا ان کو. اور وہ زہر ایسا تھا کہ 1 سال کے بعد جا کر کے اثر کیا اور اسی زہر کے اثر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. عام طور پہ ہم کیا پڑھتے ہیں کہ بیمار ہوئے اور اسی بیماری کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے خلیفہ راشد تھے اور جن کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے,
اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ تو میں چکا سکتا ہوں لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا. اس ابو بکر کو ان لوگوں نے قتل کرنے کے لیے سازشیں رچی اور زہر دے کر کے ان کو مارنے کی کوشش کی. زہر کا اثر 1 سال کے بعد جا کر کے ہوا اور اس کے بعد میں پھر اسی کے ذمے میں آ کر کے وفات پا گئی. اور اس کے بعد میں پھر عبداللہ بن سبا واقعی کربلا، حادثے کربلا ایک سبائی سازش. سبائی سازش کیسے؟ عبداللہ بن سبا ایک یہودی نوجوان انسان، یہ ان تمام معاملات میں سب سے آگے تھا. کیا کیس ہے؟ اسلام کا چوڑا پہن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد اس کا تھا نظریاتی اختلافات، عقیدے کا اختلاف چھیڑنا. دوسرا مقصد تھا صحابہ کرام کے خلاف قاتلانہ منصوبہ تیار کرنا. ایک تو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش اور دوسرے صحابہ کرام کو قتل کرنے کی سازش. اس میں یہ سب سے زیادہ پیشنش تھا عبداللہ بن سبا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے. آپ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. سب سے بڑی فضیلت آپ کی ہے کہ آپ کی چاہت پر قرآن مجید کی احکامات نازل ہوئی، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی. جس راستے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے اس راستے کو شیطان چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتا تھا. اور سب سے اہم چیز یہ کہ جب خلیفہ ہوئے تو اسلامی سپاہ نے انہی کی سرکردگی میں ایران کے آتش کدوں کو ٹھنڈا کر کے ایوان کسریٰ کی بنیادیں گرا دی تھی. ایران جو فتح ہوا زمانے میں جس کو کسریٰ کہا جاتا تھا وہاں کے بادشاہوں کو، وہ ایران ہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. اور جس کی بنیاد پر ان کے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دشمنی کر دی. اور اس نے کیا کہہ جاتے ہیں بہت گہری چال چلی. ایران کا ایک شخص مدینہ کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے یہاں مزدوری پہ کام کرتا تھا. وہ غلام تھا اور غلام کر کے کام کرتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ اس سے چکی بنواتے تھے اور اس کے بعد میں بازار میں لے جا کر کے وہ بیچتا تھا. اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے روزی روٹی حاصل کرتے تھے. ایک مرتبہ اس نے آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ جتنی میں محنت کرتا ہوں اس سے کم میری یعنی اجرت ہے، لہذا آپ انصاف کیجیے اور اجرت ہمیں زیادہ دلا دیجیے. پوچھا کہا کہ یعنی کتنی اجرت پاتے ہو؟ بتایا کہا کہ تو محنت کے اعتبار سے ٹھیک ہے. جب یہ جملہ کہا کہ محنت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہی ہے تو اس کے دماغ کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا ہوئی. کیوں کہ ہمارے متعلق گفتگو کیوں نہیں کیا، ہمارے موافق بات کیوں نہیں کہی انہوں نے. اور جب جانے لگا تو ایک عمر بن خطاب نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے چکی بناتے ہو تو چکی میرے لیے بھی بنا دینا. دھمکی آمیز جملہ جو اس نے کہا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ تا قیامت یاد رکھو گے. مقصد کیا تھا؟ آپ کو قتل کرنے کا. اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن سبا نے اسی جو یعنی ابو لولو نامی شخص تھا اور ایران کا رہنے والا تھا، اسی کو اس نے استعمال کیا، اسی کو لگایا. اور اس کے بعد میں پھر جب آپ فجر کی نماز میں
امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے، عین نماز کے آگے بھی کھڑے ہوئے تھے، یہ اپنے چادر کے نیچے خنجر چھپا کر کے جو زہر آلود تھا لے کر کے آیا تھا، اور اس کے بعد میں پھر اس کی نماز کی حالت دوسرے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، پکڑا گیا، اور اس کے بعد پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کر دیا، کہا کہ جانے دو، اور اس کے بعد اس کو سنا، اور اس کے بعد جا کر کے اسی بیماری پہ اسی ایسا نہ لا کر کے ایک محرم الحرام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دروازہ ہے جو عنقریب ٹوٹ جائے گا، اور جب ٹوٹ جائے گا تو کبھی وہ بند نہیں ہوگا، اور جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو بہت سارے فتنے پیدا ہونا اور رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ دروازہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب تک موجود رہے تب تک کسی بھی ایرانی کو، کسی بھی تورانی کو، کسی بھی یہودی کو، اور کسی بھی مشرک اور کسی بھی کافر کو آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف، اور اسی طریقے سے مسلم سوسائٹی کی طرف، مدینہ کی طرف کسی کو بھی آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی، طاقتور تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، فتنے رونما ہونا شروع ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا نے کیا کیا؟ سازشی چوڑا پہن کر کے، اور اس کے بعد اسلام قبول کر کے اس نے اور بھی سازشیں کرنا شروع کی، خطاب کو ختم کروا دیا ابو لولو کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر ابن سبا کی جو تقریبی سرگرمیاں تھی وہ اور لگ گئے، اور اس سبائی ٹولے نے کیا کیا، اور اس کے افراد نے بھیجا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے جا الزامات تراشے، کیا کہ اس نے کوفہ، بصرہ اور دیگر جگہوں کے اوپر جا کر کے یہ بات عام کرنے کی کوشش کی کہ عثمان یہ خود غرض ہے، عثمان خود غرض ہے، یہ صرف اپنے چاہنے والے اور اپنے خاندان والوں کو اسلامی ریاست کا مالک بناتے ہیں، ذمہ دار بناتے ہیں، اہم عہدوں کے اوپر انہی کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر اور دیگر جگہوں کے اوپر اس نے پھیلایا اور ان کے خلاف لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ مجھے کیا، ایک تو موالی اور ہاشمی جو عناصر تھے اسلامی حکومت کو قطعی طور پہ ناپسند کرتے تھے، اور اپنے علاقوں میں اسلامی اقتدار سے ناراض تھے، اور جسے ایران کو فتح کیا، اس کے علاوہ اور دیگر علاقوں کو فتح کیا، تو وہاں کے لوگ اس چیز سے راضی نہیں تھے، بظاہر تو اطاعت قبول کر لی تھی کمزور ہونے کی بنیاد پر، لیکن دل سے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور ایسے ہی عربوں میں ایک طبقہ ہمیشہ شروع سے بنو ہاشم اور حضرت علی کا حامی تھا، ابو بکر کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ اب عرب کے اندر یہ چیز تھی، اجنبی لوگ ادھر سازش کر رہے تھے، عبداللہ بن سبا نے جب دونوں کو دیکھا کہ علی یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو اس سے تحریک پا کر کے اس نے یہ تحریک چلانا شروع کر دیا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو صرف کیا کرتے ہیں، اسلامی عہدوں کے اوپر، حکومتوں کے اوپر ان کو نافذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو ان کے خلاف ابھارا، کوشش کیا، اور اس کے بعد پھر 18 ذی الحجہ، کتنا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کے دن عصر کی نماز کے وقت عین قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت بلوائیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کے راستے سے گھر کے اندر گھس کر کے شہید کر دیا۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ بچانے کے لیے آئیں، ان کی انگلی بھی شہید ہو گئی، لیکن وہ بچا نہیں سکی۔ پوری تاریخ ہے اس کی کہ کس طریقے سے آئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر کے کس طریقے سے اپنی باتیں رکھی
اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، سمجھ گئے اور اس کے بعد میں پھر وہ کوفہ واپس جانے لگے۔ لیکن جب ان سبائیوں نے دیکھا کہ عثمان اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں تو ان لوگوں نے ایک چال چلی، کیا کیا؟ ایک خط لکھا والی کوفہ کے نام اور کہا کہ اس کے اندر لکھا کہ دیکھو یہ لوگ جو چند افراد ہیں مدینہ آئے تھے، یہاں سے واپس جا رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد تم ان کو قتل کر دینا۔ ایک کاغذ کے اوپر تاریخ لکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرضی مہر بنا کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر لگا دیا اور ایک آدمی کے حوالے کیا، کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ فلاں قافلہ جا رہا ہوگا، جاؤ، کبھی اس کے پیچھے چلنا، کبھی آگے چلنا، کبھی دائیں چلنا، کبھی بائیں چلنا، جس سے ان کو شک ہوگا تو تم کو پکڑیں گے اور جب پکڑیں گے تو تمہارے پاس سے یہ خط نکلے گا اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہماری جو سازش ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اور نتیجہ وہی ہوا کہ جو بلوائی جن کو سمجھا کر کے حضرت عثمان غنی نے یہاں سے بھیجا تھا، جا رہے تھے، راستے میں ان کو پکڑا اس قاصد کو اور اس کے بعد جب وہ پرچینے کے پاس سے فوراً پلٹ آئے، کہا ایک طرف تم کو سمجھا رہے اور دوسری طرف ہمارے قتل اس کے بعد عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ ان کی چاہت کیا تھی اور آج بھی لوگوں کا عقیدہ، خاص طور سیرافزیوں کا، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہی دراصل خلیفہ تھے، خلافت بلا فصل، لیکن ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ نے ان کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور حضرت علی کی خلافت کو چھین لیا۔ آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ معاملہ یہی پہ نہیں ہوتا، لیکن عثمان کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد میں پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فوراً مسلمانوں نے حضرت علی کو خلیفہ متعین کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سبائی ٹولہ پھر سے اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خلافت کے اوپر قبضہ کر لے۔ اگر انہوں نے خلافت کے اوپر قبضہ کر لیا تو اسی صورت میں پھر معاملہ بڑا اہم ہو جائے گا، لہذا فوری طور پہ حضرت علی کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا اور مدینہ کی خلافت، مسلمانوں کی خلافت اور زمان حکومت کا معاملہ ان کے ہاتھ پہ کر دیا گیا۔ اب حضرت علی خلیفہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھی آ کر کے حضرت علی سے بیعت کر لی، ان لوگوں نے، سبائیوں نے، یہودیوں نے آ کر کے حضرت علی سے بیعت کر لی اور ان کے بیعت کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا مقصد تھا قصاص سے بچنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ حضرت علی خلیفہ ہو اور ان سے مطالبہ کیا جائے، ان کے ماننے والے مطالبہ کریں اور اس کے بعد بھی ہم سے قصاص لیا جائے۔ یہ پہلا مقصد تھا ان کا آ کر کے بیعت کرنے کا۔ دوسرا مقصد تھا امت مسلمہ کے درمیان پھوٹ ڈالنا اور تیسرا مقصد تھا حضرت علی کی طاقت کو اپنے خلاف استعمال ہونے سے روکنا، بلکہ موقع آتے ہی حضرت عثمان جیسا کے ساتھ سلوک کرنا۔ لہذا کیا ہوا؟ جب حضرت علی خلیفہ بنائے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر خطاب کے زمانے ہی سے شام کے والی تھے، وہاں کے ذمہ دار تھے۔ اب اس کے بعد میں پھر مسلمانوں کی طرف سے یہ آواز اٹھی کہ قاتلین حسین کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، پتہ لگایا جائے کہ کن کن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور بالکل واضح تھا، نام بالکل سامنے تھے، لوگوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور اسی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے آ کر کے حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔
مطالبہ شروع ہو گیا. معاویہ نے وہاں سے مطالبہ کیا, کہا کہ ہم حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے قصاص, حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص اور بدلہ نہیں لے لیتے. حضرت عثمان نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. اب جب یہ بات ہوئی تو ان کو اور بھی زیادہ موقع مل گیا. سبائیوں کو, یہودیوں کو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف, انتشار اور فتنہ برپا کرنے کے لیے تو ووٹ ڈالنے کا مقصد دہلی کو اختلاف کی طاقت استعمال کرنا اور اسی طریقے سے عثمان کے قصاص سے بچنا. لیکن معاملہ اتنا گمبھیر تھا اور سبائی یعنی جو کوفہ اور بصرہ کے جو موالد تھے, اس طریقے سے جو یہ سبائی تھے اور ان لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا, ان کا اتنا دبدبہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص لینے کی حالت میں نہیں تھے. اگر قصاص لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد امت مسلمہ کے درمیان انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے. لہذا انہوں نے ایک موقع آیا جہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لیں گے, لیکن موقع کو تھوڑا سا حالات کو سازگار ہونے دیجیے. اور اس کے بعد میں پھر ان لوگوں نے حضرت علی کو کہ دیکھیں معاویہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. سوچے گا عثمان کو قتل کیا, حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی, حضرت معاویہ نے جب بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت معاویہ کو چلانے آ گئے. کہا دیکھیں وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں, اور جس کی پاداش میں جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ پوچھا. جنگ جمل کے موقع پر صلح کی بات ہوئی اور جب صلح کی بات آ گئی تو یہ صورت دے کر کے سبائی جو فتنہ تھا اور جو ٹولہ تھا یہ گھبرا گیا. یار اگر ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری پکڑ کی جائے اور ہم کو پکڑ کر کے چن چن کر کے ہم سے حضرت عثمان غنی کے قصاص کا بدلہ لیا جائے. کیا کیا, باہر مشورہ کیا اور اس کے بعد مشورہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے رات کو, صبح صلح ہونی تھی دونوں فوجی کے درمیان, رات میں ان لوگوں نے کیا کیا, عبداللہ بن سبا جو سرگنا تھا اس نے کہا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب دونوں گروہیں آپس میں ملے تو چپکے سے جنگ کی آگ بھڑکا دی جائے اور انہیں غور و فکر کا موقع ہی نہ دیا جائے. لہذا رات آئی تو دونوں طرف پڑ گئے تھے سبائی, کچھ رہتے معاویہ کی فوج میں کچھ حضرت علی کی فوج میں. اور اس کے بعد جیسے رات ہوئی تو اس واقعے اور اس طریقے سے اس سازش کے نتیجے میں حضرت علی کی طرف سے حملہ کر دیا گیا. انہیں سبائیوں نے کیا. اب معاویہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی نے دھوکہ دیا, ادھر سے بھی تیر ہے حملہ ہوا. علی کیا سمجھ رہے ہیں کہ معاویہ نے دھوکہ دے دیا. اور اس کے بعد پھر جانتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت معاویہ بن سفیان کی فوج سے 45,000 افراد اور حضرت علی کی فوج سے 25,000 افراد مارے گئے. اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے, قتل کیے گئے سبائیوں کی فتنہ پروری کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر ایسے صحابہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جن جو مبشر بالجنہ ہے, جن کو جنت کی بشارت دی گئی, وہ بھی شہید کر دی گئی. بڑی تعداد صحابہ کی سبائی سازش اور اس کے ٹولے کا نشانہ بن گئی اور وہ شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد پھر جب جنگ جبل میں ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو چن کر کے قتل کر دیا اور ان کے تلواروں کی پیاس بجھی نہیں, تو انہوں نے ایک دوسری سازش کی اور تمام تر جھوٹ اور مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے حضرت معاویہ اور علی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا ہے نا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے, جنگ کے لیے آمادہ کر دیا. وہ جنگ کو تھی
جنگ صفین، وہاں بھی جب صلح کی بات آئی اور لوگوں نے حکم متعین کر لیا تو حضرت علی کی گروہ سے ایک جماعت نکل کر کے الگ ہو گئی اور اس کے بعد میں اس نے قرآن کو نیزے کے علی پر، تلوار کی علی پر رکھ کر کے اس کے بعد میں اوپر اٹھایا اور کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ مانا جائے گا تو اللہ کا مانا جائے گا، قرآن کا مانا جائے گا، کسی انسان کو فیصل تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان، جن کو کیا کہتے ہیں؟ خوارج کہتے ہیں۔ دہلی کی جماعت سے خوارج نکلی اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن سبا نے کیا کیا؟ علی اور حضرت معاویہ کے درمیان آگ بڑھا دی۔ وہاں بھی معاملہ ایسے ہی ہوا کہ صلح ہونے والی تھی، ایک جماعت ادھر نکل گئی ہے دہلی کی جماعت سے اور اس کے بعد میں پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف سے تیر چلوا دی اور لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے سمجھا انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور اس کے بعد میں پھر وہاں بھی لڑائی اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید ہو گئی۔ اور اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھیے آگے حضرت علی کے قتل کی بھی سازش کیا ہوا؟ خوارج کے لوگ حضرت علی کی جماعت سے نکل کر کے آئے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس یعنی مصالحت میں 3 لوگوں کا بڑا کردار ہے، حضرت علی کا، حضرت معاویہ کا اور اسی طریقے سے حضرت عمرو بن عاص کا۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ 3 افراد کو متعین کیا کہ ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں 3 آدمی کو شہید کر دیا جائے۔ لہذا حضرت علی نماز کے لیے آئے تو وہاں پر ان لوگوں نے چال چلی اور اس کے بعد پھر ابن ملجم نامی شخص نے نماز کی حالت میں ان کے اوپر بھی حملہ کیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ حضرت معاویہ بچ گئے، حضرت عمرو بن عاص بھی بچ گئے تھے، اسی وجہ سے ان کو شہید نہیں کر پائے۔ تو حضرت علی کو بھی کیا ہے؟ خوارج نے قتل کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے ہاتھ ملایا اور صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور انسان کو اپنی مصالحت کے لیے اپنا حکم تسلیم کیا، تصور کیا جائے، حیدری کو شہید کر دیا۔ حالانکہ آج کیا ہے؟ صرف حضرت علی اور آپ کے خانوادہ کا نام لے کر کے اور حب علی قدم بھرا جاتا ہے کہ ہم ہی ان کے خاندان کو ماننے والے ہیں، لیکن سبائی ٹولے کی سازش کا شکار ہو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر آگے آپ دیکھیے کہ حضرت علی شہید ہو گئے، مکمل طور پہ لوگوں نے حضرت معاویہ کو اپنا حکمراں تسلیم کر لیا۔ لیکن جو کوفی ٹولہ تھا عبداللہ بن سبا کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ آپ بیعت کر لیجئے، ہم معاویہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ تیار نہیں ہوئی، لیکن سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جاتی ہے تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے، بیعت کر لیں۔ لیکن 6 مہینے کے بعد ہی انہوں نے حضرت معاویہ سے شروع کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشے گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا 2 دھڑوں کے درمیان، 2 جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ اور سبب بنے گا، وہ اللہ کے رسول کی پیشے گوئی سے ثابت ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ زمان حکومت سے الگ ہو کر کے اور پورا باغ ڈور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کافی مضبوط ہو گئے۔ جب حضرت حسن نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے تو ان لوگوں نے زہر دے کر کے حضرت حسن کو شہید کر دیا۔ اور زہر کسی طرح بعض لوگ لکھتے ہیں اور بعض تاریخ لکھا کہ ان کی اپنی بیوی سے زہر دلایا اور زہر دلا کر کے اور اس کے بعد پھر وہ شہید کر دیا۔ کیوں؟ معاویہ سے صلح کیوں کیا؟ اپنی حکومت سے دستبردار کیوں ہوئے؟ ان کو شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد میں پھر جب حضرت حسن شہید ہو گئے تو انہوں نے حضرت حسین کو آگے بڑھایا، چونکہ حضرت حسین اور چند صحابہ کرام ان لوگوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تھا، بیعت نہیں کیا تھا۔ اب دیکھا کہ بیعت نہیں کر رہے ہیں
تو کہا چلو ان کو ابھارنے کی کوشش کرو. پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیار نہیں تھے، اور بعد میں پھر اپنے بھائی کے مشن کے اوپر غور کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے اختلاف ختم ہو جائے، وہ تیار ہو گئے. اور اس کے بعد میں پھر کوفہ سے بہت سارے خطوط بات روایتوں کے اندر یہ ہے کہ گولیاں خطائی کہتے امام رسول کو بلایا گیا، اور اس کے بعد بلا کر کے آپ کو کس طرح دھوکہ دیا گیا اس کتابوں کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد میں پھر 28 صفر 2050 ہجری میں امام حسن کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اور اس کے بعد میں پھر 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا. وجہ کیا تھی؟ بتایا میں نے کہ اللہ کے رسول سے دشمنی، اور اسی دشمنی کو نبھاتے ہوئے لوگ یہاں تک چلے آئے اور چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ان کا نام و نشان نہ رہے. اس لیے کہ یہ نبی جو آخری آیا ہوا ہے اور جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہ ہماری اپنی نسل سے کیوں نہیں آیا، اور اس کے بعد اسماعیل کی نسل سے مکہ کی سرزمین سے کیوں پیدا ہوا. یہ چیزوں کو کھائی جا رہی تھی. اور اس کے بعد پھر اعتقادی اعتبار سے مسلمانوں نے اتنے اتفاقہ ڈالا عقیدے کے تعلق سے، اور اس کے بعد پھر اختلاف اور انتشار کے اعتبار سے انہوں نے نہیں تھا. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد میں پھر حضرت معاویہ پوری یعنی اسلامی حکومت کے سربراہ ہو گئے. انہوں نے کیا کیا کہ 20 سال عمر خطاب کے زمانہ سے لے کر کے اس کے بعد میں پھر خلیفہ رہے ہوئے حکومت کی، اور اس کے بعد 20 سال تک انہوں نے اور بطور یعنی حکمراں کی خلیفہ کے حکومت کی 40 سال. اور اس کے بعد میں جب بوڑھے ہو گئے تو سوچا کہ کس کو خلیفہ بنائیں گے، تو تمام صحابہ کرام کے مشورہ سے اپنے بیٹے یزید کو بنایا، جن کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور بہت ساری الزامات لگائے جاتے ہیں، ہے نا. کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب موجود تھے اور اس کے بعد میں پھر کیا نام ہے اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے، تو صحابہ کرام کو نہ بنا کر کے ان کو کیوں خلیفہ بنائے، یزید کو. بہت ساری باتیں ان کے تعلق سے کہی جاتی ہے کہ شرابی تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. ان تمام چیزوں کی لوگوں نے ترتیب کی ہے اور اس کے بعد اس کو واضح کیا ہے. اور اس کے بعد امام حسین کو لے جا کے کربلا کے میدان میں لوگوں نے شہید کر دیا. یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ امام حسین کی قتل اور اس کا مقصد کیا تھا، اللہ کے رسول کی نسل کو ختم کرنا. نہ رہے گا بانس نہ جب بجے گی بانسری. اس بنیاد پر ان لوگوں نے یہ چال چلی اور یہ فکرہ برپا کیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی 4 نظر آتا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک جگہ جگہ اسٹیج لگتے ہیں، اور اس کے بعد تقریریں ہوتی ہیں، اس میں مختلف موضوع اور منفرد روایات کا سہارا لے کر کے افسانہ انداز میں واقعی کربلا کو بیان کیا جاتا ہے. کربلا کے بعد میں امام حسین بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے، ان کی کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. اس کے بعد میں ان کے سر کو جب یزید کے پاس لے جایا گیا تو اس نے اپنی لاٹھی سے اٹھانے سے اس کے بعد اس کو چھیڑا اور ان کے گھر والوں کی عزت نہیں کی ہے، نہیں کی ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور یہ سب موضوع اور منفرد روایات کے ذریعے آئی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس موضوع کے تعلق سے آپ کو دیکھنا ہے تو حقیقت رافضیت ڈاکٹر محمد یوسف نگرامی، یہ اصل میں عربی میں کتاب ہے جس کا ترجمہ ان کے بھائی محمد شعیب نگرامی نے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ دوسری کتاب ہے واقع کربلا اور اس کا پس منظر، یہ عتیق احمد سنبھلی کی ہے. تیسری کتاب ہے امام ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت. ان کا کارنامہ کیا ہے؟ مولانا مظہور الرحمانی کی ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت. ایک بات اور واضح کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کہ خلافت و ملوکیت یہ مولانا مودودی کی ہے. انہوں نے بھی اس کے اندر وہی ساری یعنی رافضیوں کی اور سبائیوں کی اور شیعوں کا جو نظریہ ہے اسی چیز کو لا کر کے حضرت معاویہ، یزید اور ان کے پورے ٹولے، ان کے پورے گروہ کے تعلق سے باتیں لکھی ہیں. اور حضرت معاویہ کے اوپر بھی الزامات لاگو کیے ہیں، وہ ساری چیزیں لکھی انہوں نے، اس کا جواب دیا ہے.
حافظ صلاح الدین یوسف نے خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت نامی کتاب کے ذریعہ، اسی طریقے سے محمد علی السلابی جن کی ایک سیرت سیریز ہے پوری، سیرت رسول کے اوپر بھی ہے، ایک ابو صدیق، ایک ابن خطاب، ایک عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امام حسین، تمام لوگوں کی سیرت کے تعلق سے انہوں نے محقق باتیں لکھی ہیں، اور اس کے بعد اپنی کتاب کے اندر تحقیق کی انداز میں ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے اور اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اور جو نئی کتاب ہمارے ایک جو فاضل نوجوان ہے بیچارے شفاعت اللہ سنابری صاحب، ان کی یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ کتاب وہ بھی ہے نا۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے شہادت حسین ایک سبائی سازش، اس کے اندر بھی انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھا، اس کو ذکر کیا ہے۔ ان تمام کتابوں کو پڑھ کر کے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب و سنت کے شہدائی بنائے۔ جب تک اس دنیا کے طرف کام کر کے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ دو چیزیں ہوں، ایک چیز یہ کہ ابھی محرم آنے والا ہے، جمعرات کو چھٹی، جمعہ کو چھٹی، اس کے بعد میں پھر